رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عجیب سلسلہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش تک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو ارادے میں رکھ کر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ جب اس کا ترجمہ اور معنی کرے گا تو اس کے سامنے قرآن مجید ہوگا۔ تو جو قرآن مجید بندے کے سامنے ہے، یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ جو میرے سامنے کتاب خداوندی ہے، کلام خداوندی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اور یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ پر حفاظت کے ساتھ رکھی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ پاک نے اپنا کلام ارشاد فرما کر ہم لوگوں کی راہبری کے لیے نازل فرمائی۔ جب یہ باتیں ہمارے عقلوں اور فکروں میں بیٹھ جائیں گی تو یہ قرآن مجید کا اعزاز، عزت، عظمت، شان اور اس کی بلندی کا ہمیں علم ہوگا کہ ہم اس کو پیٹھ نہیں کریں گے، بغیر وضو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ مالک نے خود بھی فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون۔ اس میرے کلام کو، اس کتاب مقدس کو بغیر پاک ہوئے ہاتھ نہ لگانا۔ اس کو ہاتھ اس وقت لگانا ہے جب تم ظاہری طور پر صاف اور ستھرے ہو، اور یقینی بات ہے جب ہم ظاہری طور پہ صاف اور ستھرے ہو کر اس ظاہری کتاب کو ہاتھ لگائیں گے، جیسے ہمارا باطن ہے اسی طرح قرآن مجید کا بھی ایک باطن ہے جو حقیقی کلام الہی ہے، اس میں لفظ الف نہیں ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ حمزہ زبر آ، اللہ کے کلام میں حمزہ زبر آ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حمزہ زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو الحمد، یہ اللہ کے کلام میں یہ شکلاً اس طرح کا حمزہ لام ہے میم نہیں ہے، چونکہ وہ بے نیاز ذات جو ہے وہ حرفوں کی محتاج نہیں ہے، اور وہ زبر زیر پیش کی محتاج بھی نہیں ہے، شاد مد جزم اور نقطے کی محتاج بھی نہیں ہے۔ پس جیسے وہ اللہ اللہ ہے اسی طرح اس کا ایک کلام جو ہے وہ کلام ہے۔ بس اللہ پاک جب لکھتا ہے تو وہ اس طرح کا نہیں لکھتا جیسے ہم لکھ کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، نہیں، بس اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک قدرت ہے، وہ ایسا بے مثال ہے کہ ہم اپنے ذہنوں میں کوئی کنسپٹ، عقل میں کسی قسم کا نقشہ لے نہیں آ سکتے کہ وہ ہمارا اللہ بولتا کیسے ہوگا۔ بولتا ہے مگر وہ اپنی بے نیازی میں، لکھتا ہے تو وہ اپنی بے نیازی میں، پکڑتا ہے تو اپنی بے نیازی میں، دیکھتا ہے تو اپنی بے نیازی میں۔ فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنا کلام ارشاد فرما کر تمہارے سامنے ان کو متشکل کر دیا،
شکلن بنا دیا تاکہ تم اس کی زیارت کر سکو۔ جو ہمارے سامنے متشکل ہو کر کتاب آئی، شکل بن کر آئی، جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن بھی ہے۔ جس طرح ہمارا ایک ظاہر ہمارا باطن ہے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ تو جب ہم ظاہراً ہمیں حکم دیا گیا کہ پہلے تمہیں وضو کرنا ہوگا تب اس کو ہاتھ لگانا ہوگا، تو پھر یقیناً یہ مسئلہ بھی اسی سے ہی استنباط ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے توبہ کرنی ہوگی، گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تب جب ہم اس قرآن کی تلاوت ظاہر بھی اور باطن بھی کریں گے تو ہمارے اندر نور الہی کا نزول ہوگا، اور اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک قرآن کا نور بندے کے اندر کو منور نہ کرے۔ قرآن کا نور جب اندر بندے کو منور کر لیتا ہے تو پھر بندہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پس وہ کافر کو دیکھتا ہے تو وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے۔ 1 2 4 نہیں، 99 لاکھ بد مذہبوں کو 2 آنکھوں نے حضرت سیدی مرشدی نظام الدین معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 99 لاکھ بد مذہبوں کو مسلمان فرما دیا۔ اور بھی اولیاء اعظام ذیشان نے، کسی نے 1 لاکھ تو کسی نے 50,000، کسی نے 25,000 تو کسی نے 1200، کسی نے 100 تو کسی نے 1 بندہ۔ جتنا کسی کے اندر انرجی پیدا ہوئی، اندر طاقت آئی، نور الہی، نور مصطفیٰ با طریقہ قرآن بندے کے اندر جتنا نور آتا گیا، کیپیسٹی بڑھتی گئی، طاقت انرجی آتی گئی، اتنا ہی اس نے آگے منور کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو دیکھتے تو وہ لوگ مرید ہو جاتے ہیں، جب مرید ہوتے تو پھر وہ صادق ہو جاتے ہیں، جب وہ صادق بنتے تو پھر امین ہو جاتے ہیں، جب امانت، دیانت، صداقت ایسی چیزیں بندے کا اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، جس کا پینا ہی امانت ہو، جس کا دیکھنا صداقت ہو، جس کا بولنا امانت ہو، تو ذرا سوچئے وہ بندہ کتنا قیمتی بندہ ہوگا۔ امانت بھی ہو، دیانت بھی ہو، صداقت بھی ہو۔ یہ میں وہ لفظ بول رہا ہوں جو ہم نے کچی پکی کی کتابوں کے سر ورق پہلے صفحے میں ایک مہر کے اندر یہ 4 چیزیں ہم نے پڑھی، مگر ہمیں سمجھایا نہیں گیا، نہ سمجھایا گیا، نہ ان پر چلایا گیا۔ کاش اگر ہم کچی پکی سے لے کر ایم اے کی ڈگری تک اساتذہ اعظام انہی 4 باتوں پر جو ان کی اپنی مہر تھی اس پر چلا دیتے، بس اندر جانے کی، کتاب کھولنے کی، یہ 100 صفحہ پڑھنا، 1000 صفحہ پڑھنا، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر اللہ پاک اپنی طرف سے ایک علم عطا فرماتا ہے، جس کو خود قرآن نے مِلَّدُنَّا علما کا لفظ ارشاد فرمایا، اس کو صوفیاء کرام نے علم لدنی کہتے ہیں۔ وہ ایسا علم ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے تو ایک طرف خضر علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے والے ہیں اور خضر علیہ السلام کام کرنے والے۔ جب کام خضر علیہ السلام کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑتے ہیں کہ اے خضر تو نے یہ کیوں کیا؟ آپ کا ایک ہی جواب رہا، اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کیا میں نے تمہیں پہلے کہا نہیں تھا کہ جو میں کروں گا تم اس پر صبر نہ کر سکو گے؟ اس وقت تم کہتے کہ میں صبر کروں گا، اب میں نے لڑکے کو تھپڑ مارا اور وہ مر گیا، بس مر گیا۔ اب اے موسیٰ پوچھتا کیوں ہے؟ پھر صبر کیوں نہیں کر پائے؟ ان بستی والوں نے تو روٹی نہیں دی، بس نہیں دی، پانی نہیں دیا تو نہیں دیا، بیٹھنے کے لیے
چھاؤں کا چارپائی کا بندوبست نہیں کیا، یعنی انہوں نے ہماری عزت افزائی نہیں کی تو بس نہیں کی، وہ ان کا کام تھا۔ ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا ہے، بس ہم کر رہے ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آئے خضر، انہوں نے ہماری عزت افزائی نہیں کی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ہم ان کی بستی کے باہر ایک گرتی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ ہم اگر یہ مزدوری پر کرتے تو کم از کم انہی سے مزدوری لے کر تو کم از کم کھانا کھا لیتے۔ فرمایا انکا لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ اے موسیٰ جو کام میں کروں گا تم صبر نہیں کر سکو گے؟ اب کشتی ہے، دریا میں جا رہی ہے، آپ نے ایک پاؤں کی ٹھوکر ماری، ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں خضر کیا ڈبونا چاہتا ہے؟ کشتی دریا میں ہو تو پار لگا دیتی ہے، اگر دریا کشتی میں آ جائے تو ڈبو دیتی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر کشتی دریا میں ہو تو پار لگا دیتی ہے، کنارے لگا دیتی ہے، منزل پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، ساحل پہ لگ جاتا ہے۔ اگر دریا کشتی میں آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بندے ڈوب جائیں گے۔ اے خضر تو نے اتنا بڑا کام دریا کے درمیان کر دیا، نہ آر کے نہ اروار کے، نہ پار کے نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے کیے پر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو سامعین اسی احترام، بس جب تک علم لدنی ایک علیحدہ ایک اللہ کا فضل ہے، اور علم ظاہر بھی اللہ کا فضل ضرور ہے مگر اس کی شان اعلیٰ ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ وہ ایک ڈائریکٹلی اللہ پاک بندے پر آنے والے احوال کھول دیتا ہے۔ جس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے اور جن کے پاس علم ظاہر ہوتا ہے، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے عالم، علم رکھنے والے، دنیا کو سمجھنے والے، پتھروں پر غور و فکر کر کے پتھر کو سونا بنانے والے لوگ گمراہ ہو گئے اور سونے کو پتھر بنا بیٹھے۔ گمراہ ہوئے لوگ، بڑے بڑے فلاسفر قسم کے لوگ آئے، ریاضی دان آئے، منطق سمجھنے والے آئے، علم الکلام کے ماہر لوگ آئے کہ آخر کلام ہوتا کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیوں کر پڑھنا ہے، یہ لفظ کہاں ٹھیک ہے، کہاں درست ہے، کہاں نادرست ہے۔ اوپر نیچے لفظوں، حرفوں، زبر زیر، انہوں نے نکات کے آگے پھر نکات نکال دیے، مگر ہو رہے گمراہ۔ ان کو اس علم ظاہری نے وہ نور نہ دیا، مگر وہ بھی لوگ ہیں بظاہر تو ان پڑھ رہے، الف با تا سا کا قاعدہ بھی نہ پڑھا۔ غازی علم الدین سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے بھی آتا کہ پڑھنے گئے تو کوئی حرف ان کو نہیں آتا تھا، یہی 28 حروف میں سے کوئی کسی ایک حرف پر اڑ گئے، بس وہ نہ پڑھ سکے، آخر استاد نے مدرسے سے چھٹی کرا دی۔ یعنی الف با تا سا بھی نہ جاننے والا شخص نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں وہ کچھ کر گیا جو علامہ اقبال بھی بول پڑے کہ ہم جیسے اقبال بھی وہ کام نہ کر سکے۔ اقبال جانتا تھا میں اقبال ہوں، یقین کیجیے اقبال کے لفظوں میں آج بھی یہ چیز اعلانیہ نظر آتی ہے کہ اقبال سمجھتا تھا کہ میں اقبال ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، یوں سمجھ لیجیے میں عوام سے بہتر ہوں، اقبال سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود یہیں آ کر اقبال نے اپنا سارا اقبال، ساری بلندیاں، ساری پروازیں شہین کے ایک ایک گر کو یہاں قربان کر دیا۔ کہتا ہے کہ ہم تو دیکھتے رہ گئے اور ترکھانہ نہ منڈا بازی لے دیا۔ کہاں ان کا علم، فلاسفر بھی ہوں گے، منطق بھی ہوگی، ریاضی دان بھی ہوں گے، عقل مند بھی تھے، شاعر بھی تھے، عاشق بھی تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ ایسے نہیں، وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے جنہوں نے اقبال کو کہا کہ یہ تو کلندر لاہوری ہے۔ وہ لوگ بھی عقیل ہی تھے، سمجھنے والے تھے۔ جن لوگوں نے کلندر لاہوری کا
ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا، وہ اس کے لائق تھے، مگر جو کام علم و دین کر گئے وہ بہت بلند ہے۔ تو سامعین سے احترام، بات میں کر رہا تھا کہ قرآن کا نور جب تک اندر ظہور نہ کرے اتنے تک انسان کا اندر منور نہیں ہوتا، اور جب تک اندر منور نہ ہو تو اس وقت تک نگاہوں سے، زبان سے، ہاتھ سے وہ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو کام ہے یہ دیانت، صداقت، امانت سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اندر دیکھیں ان 4 یا 3 اوصاف میں سے کون سا وصف ہے، کون کی صفت ہے، کون سی جو ہم نے اپنے آپ کو اس میں ڈھانپ لیا ہے۔ کیا صداقت ہم پر غالب ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، اپنی بات جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، کیا صداقت مجھ پر ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ امانت ہے؟ نہیں۔ دیانت ہے؟ نہیں۔ جب صداقت بھی نہ ہو، امانت بھی نہ ہو، دیانت بھی نہ ہو تو پھر بچے گا کیا؟ یعنی نہ صداقت، نہ عدالت، نہ سخاوت، نہ شجاعت، نہ شہادت، ان 5 سے تو بندہ بنتا ہے۔ پہلی چیز صداقت ہونی چاہیے جو صدیق اکبر کو ملی۔ دوسرے نمبر پر عدالت ہونی چاہیے۔ ہم روزانہ اپنے آپ سے پوچھیں، مولوی صاحب آج صبح سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک امانت، صداقت، دیانت، عدالت کو کتنا اپنے اوپر لاگو کیا؟ ہم کہتے ہیں فلاں تھانے دار نہیں کر رہا، فلاں تحصیلدار نہیں کر رہا، فلاں جج نہیں کر رہا، فلاں وزیر اعظم نہیں کر رہا۔ بھائی یہ ان کے کرنے کے کام نہیں ہیں، یہ صداقت کا تاج ہم نے خود پہننا ہے۔ عدالت کا کوڑا ہم نے اپنے ہاتھ میں اپنے لیے رکھنا ہے۔ ہم تو شاگرد کو مارتے ہیں، ہم تو اولاد کو مارتے ہیں، ہم تو مرید کو مارتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ باز جی الحمدللہ کیا بات ہے جی، میں تو سوتا رہتا ہوں باز جی، وہ جو جی، مگر بچوں کو اٹھا دیتا ہوں جائیں قرآن پڑھیں۔ ذرا سوچیں یار، وہ تو بچہ ہے، اس پر تو عبادت فرض بھی نہیں ہے، اور تجھ پر عبادت فرض ہے۔ بازی میں تو لیٹا رہتا ہوں، کام کاج بھی بڑے ہوتے ہیں، مال مویشی بھی باہر نکالنے ہوتے ہیں، چارہ بھی ڈالنا ہوتا ہے، کام بھی ہوتے ہیں، مگر میں جی الحمدللہ بچوں کو اٹھا دیتا ہوں جائیں نماز بھی پڑھیں، جائیں اللہ بھی پڑھیں۔ نہیں، بچوں کو بھی بھیجنا چاہیے مگر بڑوں کو آنا چاہیے، بڑوں کو سلجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو درس دیا ضرور ہے، مگر جو مدرسہ بنایا وہ بڑوں کے لیے تھا۔ ان میں صدیق اکبر کو داخل کیا، فاروق اعظم کو داخل کیا، حضرت عثمان غنی کو شاگرد بنایا، مولا علی کو عطا فرمایا۔ یہ ہے، بچے بھی تھے، بچوں سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال حضور علیہ السلام نے پرورش فرمائی۔ تو بہرحال آئیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آج میرا جو سبق ہے وہ فقط ذالک، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، کتاب پر کل انشاءاللہ میں مزید کچھ کوشش کروں گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہماری طرف آئی، یعنی یوں کہیے کہ ہم کے لیے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبریل لے کر آئے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ جب ہم سب اتنے اچھے ہو گئے تو پھر ہمارا کام جو ہے وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ آج 10 بجے حضرت علامہ مولانا حافظ الحدیث قاری القرآن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ مینار پاکستان لاہور میں ہے، جہاں وہاں جا سکے تو سبحان اللہ، نہیں تو کم از کم یہیں آج ہم ان کے سارے ثواب کے لیے بطور ایک محفل 3 بار کل شریف، 1 بار الحمد شریف پڑھ کر مل کریں۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔